ہر چیز کی جگہ معین ہے، جدا ہے. اس لیے میرے مولا نے فرمایا یہ چار چیزیں جو انسان کی عقل کم کرتی ہیں. تو آپ کہیں گے یہ کون سے مولانا ہے صفت محمد، یہ تو ہمیں ساری عقل ہی کم کر گئے. تو دیکھیے میں عقل بھی بڑھا دیتا ہوں، سلوات ہے محمد والے محمد سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کی عقلیں زیادہ ہوتی ہیں، حافظہ قوی ہوتا ہے، انسان میں قوت حافظہ بڑھنے لگتا ہے. اس میں سے سب سے پہلی چیز میرے آقا فرماتے ہیں کہ کثرت صلوات کا پڑھنا ہم محمد اور آل محمد پر عقلوں کو اضافہ کرتا ہے. دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں مولا امیر المومنین کہ کثرت سے آیت الکرسی کا تلاوت کرنا انسان کے حافظے کو بڑھاتا ہے. تیسرا نسخہ، بس اس کے بعد انشاءاللہ اپنی صحبت کا آغاز کروں. مولا فرماتے ہیں تیسرا نسخہ کیا جو انسان کی عقلوں کو بڑھاتی، پہلے صلوات، دوسرے آیت الکرسی، تیسرے مولا فرماتے ہیں کندر. ایک قسم کا گوند ہوتا ہے کندر. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کندر کسی لیڈیز کو جس کا حمل 4 مہینے کا ہو چکا ہے، 4 مہینے سے لے کر 8 مہینے تک ہفتے میں چنے کے دانے کے برابر اگر 2 یا 3 مرتبہ کھا لیا کرے تو میرے آقا فرماتے ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جب دنیا میں متولد ہوگا، جب وہ بچہ دنیا میں آئے گا، میرے مولا فرماتے ہیں اتنا ذہین، اتنا قوی الحافظہ کہ لوگ اس کو دیکھ کر تعجب کریں گے یہ ساحر اور جادوگر تو پیدا نہیں ہو گیا. یہ گندر اچھا یہ تو بچوں کے لیے ہوگا، ہم پیدا ہو گئے ہماری کیا پتہ، ابھی وہ تو پیدا نہیں ہوتا، ہم پیدا ہو گئے ہماری عقلیں کم ہو گئی. تو اس کے لیے بھی یہی علاج ہے، اس کو ہم آپ جیسے ہم عام آدمی یا بزرگ حضرات یا جو بھی پڑھنے والے، خصوصاً جو اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، پڑھنے والے طلبہ حضرات، ان کے لیے اس کندور کو آپ ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ایسے لے کر اس کو چوس لیا کریے، نگلیے گا نہیں، ایسے چوس لیا کریے، چوستے جائیں انشاءاللہ عقلیں پلٹ کر آ جائیں گے. صلوات ہے محمد والے. خالق کون مکان، مالک ارض و سما، ایسا خدا کہ جو اپنی ذات کا واحد ہے، احد ہے، صمد ہے. ایسا خدا جو اپنی ذات میں لم یلد ولم یولد ہے. ایسا خدا جو نہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ. وہی خدا کہ جس نے اس نیل گگن کو خلق کیا، وہی خدا کہ جس نے ارض و سما کو خلق کیا، وہی خدا کہ جس نے چلملاتی ہوئی ان قندیلوں کو خلق کیا. وہی معبود ارشاد فرما رہا اپنے حبیب، اپنے محبوب وہ کالی کملی والے رسول سے، اے رسول کہہ دو ان سے کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں چاہتا. اس محنت پر، اس مشقت پر، اتنی جو زحمات میں نے اٹھائی ہے، مگر فقط ایک چیز، وہ کیا کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو. یعنی اتنی زحمات جو میں نے اٹھائی، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اس کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرے اوپر کوڑا ڈالا گیا، اس کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے. مجھے اذیتیں دی گئی، اس کے لیے مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن دیکھو اب میں تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، اور جب میں جا رہا ہوں محنت میری تمام ہو چکی ہے، پائے تکمیل تک اسلام بھی پہنچ چکا ہے. میں تم سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت اور محبت اختیار کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کوئی بہت بڑی چیز نہ مانگی تھی، نہ مال مانگا تھا، نہ زر مانگا تھا، فقط دل سے ایک محبت مانگی تھی. اور جناب رسول خدا نے جب اس چیز کو طلب کیا، حضور نے جب اس چیز کو مانگا، ان سے مانگا
کہ جس وقت جو رسول کو سب کچھ دے رہے تھے، اے رسول ہم تمہارے ہاتھوں پر چاند اور سورج رکھ دے رہے ہیں، تو رسول اکرم نے کہا تھا نہیں چاہیے، اے رسول اگر تم چاہتے ہو تو عرب کی سب سے حسین عورت تمہاری عورت بنا دیں گے، مجھے نہیں چاہیے، اے رسول مالو سر جو چاہیے جو چاہتے ہو لے لو، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ تو جس رسول کو سب کچھ دیا جا رہا ہو، جس رسول کو ہر شے دی جا رہی ہو، اگر وہ طلب کرتا تو اس سے بہت بڑی چیز مانگنا چاہیے تھی، لیکن رسول نے کہا بار نہ بنیں گے، نہ تمہارا مال چاہیے نہ تمہارا سر چاہیے، اگر چاہیے تو ایک چیز کہ محبت اور مودت اہل بیت اپنے دلوں میں شامل کرو۔ صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ ہمیں یاد آتا ہے وہ وقت کہ جب مالک کون و مکان نے جب زمین کی طرف دیکھا تھا اور جب نیچے دیکھا تھا آسمان سے کچھ نظر نہ آ رہا تھا، فقط موج مارتا ہوا دریا، تلاطم میں دریا تھا، کہ اس وقت خداوند منان نے چاہا تھا کہ میں زمین کو خلق کروں، زمین کو پیدا کروں۔ اس لیے دیکھیں دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جب انسان کوئی عمارت کھڑی کرتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، یا شاعر کو لے لیجئے جب کوئی شعر کہتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کسی کو پڑھ کے سناؤ، کوئی تو میری واہ واہ کرے۔ کوئی عمارت بناتا ہے، کوئی گھر بناتا ہے تو اس کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہو تو میری اس گھر کی تعریف کرے، کوئی تو ہو جو کہے کہ میں نے اتنی زحمت کی، میں نے اتنی مشقت اٹھائی، کیا کہنا بھائی ماشاءاللہ کیا بنگلہ بنایا، کیا کہنا شاعر ہے، کیا شعر کہہ دیا آپ نے۔ ارے وسط میں آ جاتا ہے شاعر بھی۔ تو جس وقت خالق کون و مکان نے زمین کی طرف دیکھا کچھ نہ تھا، اب جو زمین کی طرف دیکھا ارادہ کیا کہ زمین پر کچھ خلق ہو جائے، زمین بن جائے، یعنی موج مارتا ہوا دریا تھا، تلاطم میں دریا تھا۔ جب خداوند منان نے زمین کی طرف دیکھا، ادھر خدا نے ارادہ کیا، موج سے موجیں ٹکرانے لگی، اور ٹکراتے ٹکراتے موج میں کف گاج پھینڈ جسے کہتے ہیں یہ جمع ہوتا گیا اور زمین کا ٹکا بن گیا، جسے قرآن نے ام القرى کہہ دیا۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ اولین زمین جو تخلیق میں آئی اسے ام القرى کہتے ہیں، وہ کعبے کی پہلی زمین ہے، وہ سینٹر ہے کعبہ دنیا کا۔ جیسے چکی چلتی ہے تو اس میں کوہل میخ ہوتی ہے وسط میں جس پہ چکی گھومتی ہے، تو یہ کعبہ یہ کوہل ہے، میخ ہے زمین کی، وسط سینٹر۔ ایک چیز اور آزما کر دیکھیں جو لوگ گئے ہوں گے مکہ، کہ خداوند منان نے اس گھر کو جو علی کے لیے بنایا تھا، اس گھر کا بھی اتنا احترام رکھا، اس گھر کا بھی اتنا احترام رکھا کہ وہاں کعبے میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو کعبے کا سایہ بھی زمین پر نہیں پڑتا۔ خدا نے یہ بھی نہ چاہا کہ کعبے کے سائے پر بھی ہمارے قدم پڑ جائیں۔ صلوات ہے محمد وآل محمد۔ جب سرزمین کعبہ خلق ہو گئی، اولین زمین جو تخلیق کی منزلوں تک پہنچ گئی، جب زمین کعبہ بن چکی، اب زمین کعبہ پن ہونے لگی، پھیلنے لگی۔ اب اسی کے مقابل میں ایک اور زمین خلق ہوئی کہ جس زمین کو زمین کرب و بلا کہتے ہیں، ادھر کعبہ ادھر کربلا، یعنی جو سینٹر بن گئی یہ دونوں چیزیں۔ دیکھیں جب دو چیزیں ترازو میں ہوتی تب پلہ برابر کا ہوتا ہے۔ جب ترازو دیکھا آپ نے خالی ترازو تو اس میں پلہ جو ہوتا ہے برابر رہتا ہے خالی، لیکن جب چیزیں بڑھتی جاتی ہے ایک طرف اٹھتا جاتا ہے ایک طرف جھکتا جاتا ہے۔ تو جس وقت زمین کربلا بھی خلق ہو چکی، یہ دنیا بھی خلق ہو چکی، یہ زمانہ بھی آ چکا، یہ دور بھی آ چکا، اس پر ہمارے جیسے لوگ بھی آ چکے، انبیاء بھی آ چکے، اولیاء بھی آ چکے، اوصیاء بھی آ چکے۔ جب سب کوئی آ چکے تو زمین کعبہ کو بست آیا، زمین کعبہ کو بست آیا۔
اور ایک مرتبہ سرزمین کعبہ وسط میں اور اپنے گھمنڈ میں کہتی ہے من مثلی، کون ہے میرے مثل، کون ہے میرے جیسا؟ تو ایک مرتبہ خداوند عالم نے کہا اے جبرائیل ذرا زمین کی طرف دیکھ، کیا کہہ رہی ہے کعبے کی زمین؟ من مثلی، کون ہے میرے جیسا، دیکھ کیا کہتی ہے۔ ایک مرتبہ سرزمین کعبہ نے کہا کون ہے میرے جیسا، کون ہے میرے جیسا؟ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس پہ تمام دنیا سجدہ کرتی ہے، میں وہ ہوں کہ جو دنیا کا قبلہ گاہ، چاروں سمتوں کا قبلہ گاہ میں ہوں۔ ایک مرتبہ خداوند منان نے جبرائیل کو کہا جا زمین کی طرف اور جا کر اس سے کہہ دے چپ ہو جا، چپ ہو جا اور میرا پیغام پہنچا دے اس کو۔ ایک مرتبہ جبرائیل زمین کی طرف آئے، زمین کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہتے اے کعبہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنا اترا رہی ہے، کیوں اتنا اتر رہی، بات کیا ہے؟ کہا من مثلی، کون میرے جیسا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں وہ ہوں جس پر تمام دنیا اپنی پیشانیوں کو خم کرتی ہے، میں وہ ہوں کہ جس پر تمام دنیا اپنا قبلہ بناتی ہے۔ کہا بس؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو کوئی فخر کی بات نہ ہوئی۔ میرے خدا نے کہا اے کعبہ سن، اگر مجھ کو سرزمین کربلا خلق نہ کرنا ہوتا تو میں تجھ کو بھی خلق نہ کرتا۔ تو صدقہ ہے کربلا کی زمین کا، صدقہ ہے کربلا کی زمین کا۔ کہا اچھا، کہا میں وہ ہوں کہ جس پر دنیا کی تمام چیزیں سجدہ کرتی ہے، جس کا تمام رخ میری طرف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جبرائیل نے کہا اے جبرائیل کہتے ہیں کہ دیکھ سن سمجھ، میں جو کہتا ہوں اس کو غور سے سن، تو وہ ہے کہ جس پر تمام مخلوق سجدہ کرتی ہے۔ سرزمین کربلا وہ زمین ہے جس پر انبیاء سجدہ کرتے ہیں، تو وہ ہے کہ جس پر مخلوق سجدہ کرتی ہے، لیکن سرزمین کربلا وہ ہے کہ جس پر انبیاء جس پر انبیاء سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں تو یہ کہتی ہے کہ میں وہ ہوں کہ جو دنیا کا کعبہ ہے، لیکن خداوند منان کہتا ہے اے سرزمین کعبہ تو وہ ہے کہ جس کی طرف تمام دنیا سجدہ کرتی ہے، تو تمام دنیا کا قبلہ ہے، لیکن یہ یاد رکھنا تو قبلہ دنیا کا ضرور ہے، لیکن سرزمین کعبہ اس کا قبلہ سرزمین کربلا ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ جب خلق ہو گئی زمین، نبی کے بھی جانے کا وقت آ گیا۔ نبی نے بھی مانگ لیا کہ میں تم سے مانگ رہا ہوں کیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت کرو۔ لیکن جس وقت رسول خدا جانے لگے تو رسول خدا جب گئے ہیں، تاریخ کہتی ہے، میرے جوان میرے ساتھ رہیں، تاریخ کہتی ہے کہ رسول خدا جب دنیا سے گئے ہیں ایک منبر چھوڑ کر گئے، ایک منبر چھوڑ کر گئے۔ تاریخی جملہ ہے آپ کے حوالے۔ جب رسول دنیا سے گئے ایک منبر چھوڑ کر گئے، اور منبر بھی عجیب منبر تھا، منبر بھی عجیب منبر تھا۔ تاریخ کہتی ہے جس منبر پر رسول بیٹھتے تھے اس منبر میں فقط 3 سیڑھیاں تھیں۔ کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ جس منبر کو رسول چھوڑ کر گئے تھے اس منبر میں 3 سیڑھیاں تھیں، اور چوتھی جگہ پر عرصہ کہ جس پر رسول اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ 3 سیڑھیاں اور چوتھی جگہ پر عرصہ کہ جس پر رسول اکرم بیٹھا کرتے تھے۔ رسول کی جگہ وہ جگہ کسی کے مجال نہیں جو رسول کی جگہ پر بیٹھ جائے۔ آج ہم ذاکرین بھی اس لیے اس جگہ کو چھوڑتے ہیں کہ مولا امام زمانہ کی جگہ ہے، میرا آقا جب آئے گا یہاں پر بیٹھے گا، یہ احترام یہ جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ رسول جب گئے منبر چھوڑ کر گئے، منبر بھی 3 سیڑھیوں کا، عجیب بدبختی ہے، منبر بھی ملا وہ بھی 3 زینوں کا۔
چوتھی جگہ جہاں رسول خود بیٹھتے تھے، رسول کا انتقال ہو گیا، رسالت دنیا سے اپنی اصل منزل کو پہنچ گئی۔ اب خلافت شیخین کا زمانہ آیا، دور آیا، دوران حکومت آیا۔ پہلے خلیفہ آئے، اسے تاریخ میں لکھا ہے، میری بات نہیں ہے، کہیں میں تاریخ کی بات پڑھ رہا ہوں، اور اسے ہم سنی برادران، ہم شیعہ برادران دونوں نے نقل کیا اپنی کتابوں میں، کہ جس وقت زمانے رسول ختم ہو چکا، اب خلافت کا دور شروع ہوا۔ وہ چاہے جیسی خلافت ہو، وہ آپ اپنے ذہنوں کے مالک ہیں۔ جب خلافت کا دور آیا، خلافت ظاہری، شیخین کا زمانہ آیا، پہلے خلیفہ آیا رسول کے انتقال کے بعد۔ بہرحال میں خود رسول کے انتقال کا قائل نہیں ہوں، میں رسول کی شہادت کا قائل ہوں، لیکن عام اس وقت یہ کر دیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا کا انتقال ہوا تھا۔ تاریخ اٹھائیے گا کہ آخری دعوت رسول خدا نے کس جگہ کھائی تھی، کس کے گھر پر کھائی تھی، کہ اس دعوت میں جو زہر کیا گیا، جسے ہم سلو پوائزن کہتے ہیں، جو دھیرے دھیرے اثر کرنا، وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، اس کو بھگوئیے، اس کو بھی زندہ کریے کہ رسول کی وفات نہیں ہوئی، رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ پردہ ڈالا جاتا ہے رسالت کے اوپر، یہ مظلومیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ رسول کی شہادت ہوئی ہے۔ رسول کی شہادت کے بعد جب شیخین کا زمانہ آ گیا، پہلی خلافت آئی، پہلے خلیفہ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے، ان کا دور بھی ختم ہوا۔ دوسرے خلیفہ کا دور آیا، دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کے احترام میں پہلی سیڑھی کو چھوڑ کر دوسری پر بیٹھ گئے۔ رسول کی جگہ وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، پہلے خلیفہ پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے، تاریخ بھی کہتا ہے پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ دوسرا دور جب آیا، جب پہلی خلافت ختم ہوئی تو پہلے خلیفہ نے پہلی سیڑھی پر بیٹھے، دوسرے جب آئے پہلے کو چھوڑ کر دوسری سیڑھی پر بیٹھ گئے ان کے احترام میں۔ اب ان کا دور بھی ختم ہو گیا، یہ بھی پہلے کے پاس جا کر مل گئے، دوسرے پہلے کے پاس جا کر مل گئے۔ اب تیسری خلافت آئی، جب تیسرے خلیفہ آئے تو تیسرے خلیفہ پہلے کے احترام میں چھوڑ کر پہلی سیڑھی دوسرے بیٹھے، دوسرے اب دوسری خلافت ہے، یہ ختم ہو چکی ہے۔ تیسرے خلیفہ آئے، پہلی کو چھوڑا، دوسری کو چھوڑا، تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، دو کے احترام میں تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ توجہ کا تعلیم ہمارا نفس کے اوپر، تیسری سیڑھی پر پہنچ گئے۔ اب تینوں خلافتیں اس دنیا سے جا چکی، پہلے کے پاس یہ دونوں بھی جا کر مل گئے۔ اب آئی چوتھی خلافت، خلافت ظاہری امیر المومنین۔ لیکن اب جب خلافت کا پہلا دن آیا علی کا، علی خلیفہ بن چکے بظاہر، اس لیے ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں۔ علی ظاہر جب خلیفہ بن چکے، اس لیے تو پہلے ہی سے بنے بنائے تھے، جب ظاہراً خلیفہ بن گئے، علی مسجد میں وارد ہوئے، مجمع چھلک رہا ہے، مجمع بھرا ہوا ہے۔ آج چوتھی خلافت ہے، رسول کا منبر ہے، عظیم منبر ہے، تین سیڑھیوں کا، تینوں پر تینوں خلیفہ بیٹھ چکے ہیں۔